نمل از قلم نمرہ احمد۔ اس کی انگلیاں مہارت سے چل رہی تھیں۔ 4 5 6 اور کلک کلک کی آواز آئی تو لاک کھلا اور وہ چونکا۔ پیانو کی دھن غائب ہوئی۔ ارد گرد منظرنامہ بدلا۔ وہ اندھیرے پورچ میں کھڑا تھا اور دروازہ کھل چکا تھا۔ امید کرتا ہوں سعدی کہ جو کچھ میں نے تمہیں سکھایا تھا وہ تمہیں یاد ہوگا۔ دل میں دعا مانگی اور دونوں ساتھ ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ میں اپنا کام کرتا ہوں، آپ تب تک بیڈ روم میں جا کر ان کے ڈرا وغیرہ چیک کیجیے۔ وہ بیگ کاندھے سے اتارتا ڈرائنگ روم کی جانب بڑھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ دمن نے رک کر اسے دیکھا۔ مجھے آرڈر مت دو، مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ فارس نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا اور بہت بہتر کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ بیڈ روم میں آئی۔ چند منٹ لگے اسے تمام دراز الماریوں کے کاغذات دیکھنے میں۔ فارس کی دی گئی چابیوں میں سے کوئی نہ کوئی چابی ہر دراز اور لاک میں لگ جاتی تھی۔ چند ایک کی کیمرے سے پکچرز لیں، پھر واپس ڈرائنگ روم کی چوکھٹ تک آئی تو وہ پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ اسے مصروف دیکھ کر زمر اس کھلے سے اسٹڈی روم میں آئی جو ڈاکٹر ایمن کے ہوم کلینک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اندر آتے ہی وہ تیزی سے الماریوں کی طرف لپکی۔ جس شے کی اسے تلاش تھی وہ ڈھونڈنے میں چند منٹ لگے۔ ایک الماری جس میں درازوں کی طرح خانے تھے، اس میں پیشنٹ نوٹس رکھے تھے، فائلز، آڈیو سی ڈیز۔ جی وہ حرف تہجی کے اعتبار سے آرگنائز فائلوں پر انگلی پھیرنے لگی، پھر رکی۔ EF جی سے غازی، فارس غازی۔ اس نے فائل نکالی اور اندر چند سی ڈیز بھی تھیں۔ ڈاکٹر ایمن نے کورٹ میں کہا تھا اس نے کبھی فارس کے سیشن ریکارڈ نہیں کیے تھے، مگر یہ جھوٹ تھا۔ اس نے باکس میں سے سی ڈیز نکال کر اپنے پرس میں منتقل کیں، پھر ایک دوسرے مریض کی سی ڈیز اس باکس میں ڈال دیں اور اسے واپس فارس کے فولڈر میں رکھ کر دراز بند کرتی مڑی ہی تھی کہ چلیں وہ چوکھٹ میں کھڑا تھا۔ دمر کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، پھر بھی وہ اس کا قدرے بوکھلایا ہوا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ غور سے اس کو دیکھا۔ اس نے اسی کو سی ڈیز نکالتے نہیں دیکھا تھا۔ تم نے اپنا کام کر لیا؟ وہ خود کو نارمل کرتے آگے آئی۔ میرا مطلب ہے ایک اور انلیگل کام۔ فارس کے لب بھینچ گئے۔ آپ آ رہی ہیں یا آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ وہ اب تک نارمل ہو چکی تھی۔ اس بات پر سلگ کر سامنے آ کھڑی ہوئی اور نیم اندھیرے میں چھپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہو کہ مجھے ادھر چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ فارس کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ رینگی۔ اور آپ کے خیال میں آپ کو ادھر چھوڑ کر کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ کیونکہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ تم اپنی بیوی کو جان سے تو مار سکتے ہو، مگر اس کو یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی 2 قدم آگے آئی۔ کیونکہ تم اپنے ابو کی طرح نہیں بننا چاہتے۔ فارس کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرے پر سنجیدگی اتری۔ چلیں، اور بیگ کاندھے پر ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ وہ گہری سانس لے کر شکر پڑتی اپنے پرس کو مضبوطی سے تھامے اس کے پیچھے آئی۔ اور حسب معمول کچھ دیر بعد وہ کار میں بیٹھے سرسری اور خشک انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ زمر اس کی بنائی گئی تصاویر دکھا رہی تھی۔ تم نے جو ان کے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز نکالی تھیں، ان اکاؤنٹس کے علاوہ کوئی اور چیک بک نہیں نظر آئی مجھے۔ میرا خیال ہے یہ ان کے واحد اکاؤنٹس ہیں، لیکن ان میں کوئی پیسے نہیں ٹرانسفر ہوئے سعدی والے واقعے سے اب تک۔ مطلب کوئی لمبی چوڑی رقم نہیں، بلکہ صرف نکلوائے گئے ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دمن نے ایک اور تصویر سامنے کی۔ وہ جو ڈائمنڈ ٹاپس ڈاکٹر ایمن نے پہن رکھے ہیں، ان کا ان وتھ وائس بھی لاکر میں موجود تھا۔ جو بڑی رقم نکلوائی گئی تھی وہ انہی کے لیے تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شادی کے بدلے انہوں نے ڈاکٹر بخاری کو کچھ نہ دیا ہو۔ کچھ تو دیا ہے کہ وہ مالی طور پر اتنے بے فکر ہو گئے ہیں کہ مہنگے تحفے خرید رہے ہیں۔ ہال آ گیا تھا۔ وہ کار کھڑی کرنے لگا۔ یہ ہال 5 منٹ کی ڈرائیو پر تھا
اور زمر کے کہنے پہ لڑکوں نے ڈاکٹر بخاری ہی کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بک کروایا تھا۔ فارس، ہم کیوں یہ فرض کر رہے ہیں کہ ان کو صرف پیسے ہی دیے جا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ اور دیا ہو، کوئی فیور، کوئی سفارش۔ میں چیک کرتا ہوں کل۔ وہ سر ہلا کر نکلنے لگی جب وہ آہستہ سے بولا، میری بیوی نے آخری ملاقات میں آپ سے کیا کہا تھا؟ زمر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی نظریں ونڈ اسکرین پر جمی تھیں۔ آخری ملاقات۔ اس کے اندر ابال سا اٹھنے لگا جسے بامشکل دبایا۔ یہی کہ وہ تم سے نفرت کرتی ہے اور تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ بے بسی بھرے غصے اور عجلت میں کہتی نکل گئی۔ اسے دیر ہو رہی تھی۔ حنا نے پتہ نہیں کیسے سب سنبھالا ہوا تھا، اور یہ کہتے ہوئے اس نے فارس کا چہرہ نہیں دیکھا جو ایک دم بہت ڈسٹرب لگنے لگا تھا۔ جب وہ ہال میں واپس پہنچا تو حنین، جو ابھی تک تقریر کر رہی تھی، ان کو باری باری آتے دیکھ کر جلدی سے "دیٹس آل" کہہ کر نیچے اتر آئی۔ ہال تالیوں سے گونجنے لگا۔ وہ اتنا اچھا بولی تھی کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے۔ احمد شفیع بھی انہی میں سے ایک تھا۔ ماننا پڑے گا غازی کے خاندان میں کوئی نارمل نہیں ہے۔ وہ واپس آ کر بیٹھی تو زمر، جو اپنی کرسی پر بیٹھی تالیاں بجا رہی تھی، آہستہ سے بولی، آئی ایم سوری میں نے تمہیں اس پوزیشن میں ڈالا کہ ایکچولی تھینک یو زمر۔ حنا نم آنکھوں سے اسے دیکھتے مسکرائی۔ مجھے لگا آج بہت دن بعد بھائی سے باتیں کی ہیں۔ ایک دم گڑبڑ رکی، مطلب زمر پھپھو حلقہ لگا کر خفت سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ زمر صرف مسکرا دی۔ فارس خاموشی سے دور بیٹھی ڈاکٹر ایمن کو دیکھتا رہا۔ تمام رتیں ہی توڑ دیں میں نے، آنکھیں ہی پھوڑ دیں زمانہ اب مجھ کو، میرا آئینہ بھی دکھائے تو کچھ نہ پائے۔ چند دن مصروف سے گزرے، وہی روٹین والی زندگی، اور پھر ایک چمکیلی صبح ہاشم کاردار کے آفس کے باہر حلیمہ فون پر کسی کو ہدایت دیتی نظر آ رہی تھی۔ بند دروازے کی نچلی دراز سے اندر جاؤ تو ہاشم پاور سیٹ پر ٹیک لگائے بیٹھا، سامنے کرسی پر بیٹھے نوشرواں برا برا منہ بنائے کہہ رہا تھا، طبیعت آپ کی خراب ہوئی، شامت میری آ گئی، مطلب اب مجھے روز آفس آنا پڑے گا۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا، نہیں میں بوڑھا نہیں ہو رہا، لیکن تم بھی اب بچے نہیں رہے۔ تمہاری کمپنی اب تمہارے حوالے ہے، تم اس کو کہاں لے جاتے ہو یہ تم پر منحصر ہے۔ ذرا رکا، اب سادی تھرکول میں نہیں ہے، یہی وقت ہے جب ہم پروجیکٹ لے سکتے ہیں۔ نوشرواں کا حلق تک کڑوا ہو گیا، بھائی یار، ایک اس کے نہ ہونے سے تھرکول کا کیا بگڑے گا؟ ہاشم میز سے ایک کرسٹل بال اٹھا کر انگلیوں میں گھماتے مسکرایا، تم میری بات نہیں سمجھے، وہ ان کی سائٹ پر نہیں ہے، وہ ہماری سائٹ پر ہے۔ نوشرواں نے چونک کر اسے دیکھا، وہ ہمارے لیے کبھی کام نہیں کرے گا۔ کرے گا، کرے گا، اس کی بہن، اس کی کمزوری ہے۔ میں نے اس حوالے سے اچھا خاصا خوفزدہ کر دیا ہے۔ آپ کیا کریں گے اس کی بہن کا؟ ہاشم نے ناک سے مکھی اڑائی، وہ چھوٹی بچی ہے، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، مگر اسے ہاتھ میں رکھنا ضروری ہے۔ وہ سعدی کی واحد وارث ہے۔ سعدی کی ماں کو تو رہنے دو، اس کو انسان قرار دینا آسان ہے۔ بھائی، شیرو الجھ کر سوچنے لگا، اگر بالفرض اس چھوٹی لڑکی کو کچھ ہو جائے، مطلب یہ کہ مرور جائے، تو حق قصاص کا کیا ہوگا؟ حق قصاص منتقل ہو جائے گا اس لڑکی کے شوہر کو۔ وہ چونکا، اور شوہر چاہے تو معاف کر دے۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا، بالکل۔ نوشرواں نے ستائش سے ابرو اکٹھے کیے، واؤ انٹرسٹنگ، اس کو واقعی ہاتھ میں رکھیں پھر۔ مگر آپ کہہ رہے تھے کہ کئی دن سے اس نے آپ کو ٹیکس نہیں کیا، کیونکہ میں نے اسے ٹیکس نہیں کیا۔ جس دن میں کروں گا وہ فوراً جواب دے گی، کیا تم لڑکیوں کو جانتے نہیں ہو؟ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوتے اس نے مختصر سا تبصرہ کیا۔ شیرو گہری سانس بھر کر رہ گیا، واہ بھائی کمال کا تھا، ایک اس نے تو نہ قتل ٹھیک سے ہوا، نہ ایک لڑکی پٹ سکی، سینے میں ٹیس سی اٹھی۔
سینکڑوں طوفان لفظوں کے دبے تھے زیر لب، ایک پتھر تھا خاموشی کا جو ہلتا نہ تھا۔ انیکسی میں صبح خاموشی سے اتری، پھیل گئی۔ لاؤنج میں ابا بیٹھے نظر آ رہے تھے، ساتھ صوفے پر زمر پیر اوپر رکھے بیٹھی، لیپ ٹاپ گود میں رکھے، کانوں میں ایئر فونز لگائے ہوئے تھی۔ ونڈ اسکرین پر جو ونڈو کھلی تھی اس سے ظاہر تھا وہ فارسٹ کے آڈیو سیشن سن رہی تھی۔ بہت سے سن لیے تھے اور بہت سے رہتے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا یہی معمول تھا، جب وقت ملتا اسی طرح بیٹھ کر اس کی باتیں سنتی رہتی۔ پتہ نہیں کیوں عادت سی ہوتی جا رہی تھی اس کی آواز کی۔ ابا مسلسل خاموشی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے۔ وہ ان آوازوں سے بے خبر تھے جو زمر کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تمہیں اپنی بیوی سے محبت تھی؟ ڈاکٹر ایمن پوچھ رہی تھی۔ زمر کے ابرو سکڑے۔ ابا نے محسوس کیا وہ دھیان سے سننے لگی ہے۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی، اٹیچمنٹ تھی ہمارے درمیان، ہمدردی، خیال کا رشتہ۔ اور کیا ہوتی ہے محبت؟ مطلب کہ محبت نہیں تھی۔ وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور میں اس کو بہت مس کرتا ہوں، جیل میں تو بہت زیادہ۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں صرف سچ بولنا چاہتا ہوں، اور میرا سچ آپ کے علاوہ کوئی سننا نہیں چاہتا۔ تمہیں کسی اور سے محبت تھی، ہے نا؟ مجھے جج کیوں کر رہی ہیں آپ؟ وہ دھیما سا بولا تھا۔ یہ میری جاب ہے، تمہارے اندر کے خیالات باہر لانا، مگر یہ محفوظ رہے گا، تم جانتے ہو، کانفیڈنٹلی کہ 5C واٹ ایور۔ تو اس سے شادی کیوں نہیں کی جسے محبت تھی؟ چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی۔ زمر کو بے چینی ہوئی، کہیں آگے ٹیپ بلینک تو نہیں؟ مگر پھر فارس کی آواز ابھری، ہو نہیں سکی۔ اس نے انکار کر دیا؟ نہیں، پتہ نہیں۔ اف، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک سے بتاتا کیوں نہیں ہے؟ بات گھمانی ضروری ہے۔ وہ چڑی۔ کبھی بتایا اس کو؟ ذرا وقفہ ہوا۔ میرا سر بھاری ہو رہا ہے۔ یہ کس چیز کا انجیکشن تھا؟ ایک دم زمر چونکی۔ تمہاری اجازت سے لگایا ہے یہ؟ ٹروتھ سیرم تھا، میں چاہتی تھی تم سچ بولو۔ زمر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ اس کی آواز میں تکلیف محسوس کر سکتی تھی۔ کیا ڈاکٹر نے اس کو سائیکو ایکٹیو ڈرگس دے کر اعتراف کرایا تھا؟ فارس سے سارے اختلاف اپنی جگہ، اس کا اعتراف قتل سننے کا اشتیاق اپنی جگہ، مگر اس کے اندر کی انصاف پسند لڑکی کو کچھ بہت برا لگ رہا تھا۔ آئندہ مجھے یہ انجیکشن مت دیجیے گا، وہ نیم غنودگی میں بول رہا تھا۔ جو پوچھنا ہو ایسے ہی پوچھ لیا کریں۔ اوکے، اس لڑکی کا بتاؤ، اسے کبھی بتایا یا نہیں؟ نہیں۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ ڈوب رہی تھی۔ کبھی کوشش کی تھی؟ کیسے؟ میں نے اسے ایک ہیرا دیا تھا۔ وہ جو چہرے پر اذیت لے سن رہی تھی ایک دم ٹھہر گئی، بالکل مبہوت۔ کون تھی وہ؟ میرے نروس بہت مضبوط ہیں ڈاکٹر۔ جو نہیں بتانا چاہتا، نہیں بتاؤں گا۔ آواز ہلکی اور غنودہ تھی۔ چند لمحے کی خاموشی۔ فارس، تم نے اپنے بھائی کو کیوں قتل کیا؟ نرمی سے پوچھا۔ میں نے نہیں کیا۔ گہری سانس لینے کی آواز۔ اوکے، تم سو جاؤ۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد سیشن ختم ہو گیا۔ وہ متحیر، الجھن، حیران سے بیٹھی دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں اس کا دل کس بات پر دکھا تھا اور حیرت کس بات پر ہوئی تھی۔ چھوڑو زمر، ان کو لڑکیوں میں ہیرے بانٹنے کی عادت ہے۔ ایک اپنی ٹیچر کو دیا، ایک اس لڑکی کو، اور زرتاشا کا ولیمے کا سیٹ بھی ڈائمنڈ کا تھا۔ ایئر فونز اتارتے ہوئے وہ تکلیف میں ڈوبی آواز کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا، بالفرض وہ میری بات کر بھی رہا تھا، وہ تب کی بات تھی، اب تو میں اس کی دشمن ہوں۔ کیوں پریشان ہو؟ ابا کی آواز پر وہ چونکی۔ وہ اسی کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے سر جھٹکا۔ بس ایک پرانا کیس اسٹڈی کر رہی تھی۔ اٹھ کر چیزیں سمیٹنے لگی۔ انہوں نے یاد سے اسے دیکھا۔ کتنے عرصے سے ہم نے بات نہیں کی۔ تمہارے پاس اب وقت نہیں ہوتا زمر؟ وہ ٹھہر گئی۔ دل کو دھکا سا لگا۔
ایسا نہیں ہے میں شادی والے معاملے میں الجھی رہتی ہوں، ورنہ آپ کو پتہ ہے آپ پہ طنز کرنے کا موقع میں چھوڑا نہیں کرتی۔ رسان سے کہتے ان کے قریب آ بیٹھی۔ وہ دھیما سا مسکرائے۔ شادی مل جائے گا، میں بہت دعا کرتا ہوں، دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہے جو دعا سے نہیں مل سکتا۔ وہ اداسی سے مسکرائی، تبھی فون بجا۔ نمبر دیکھا تو اس وقت وہ واقعی اسٹپنی لگا۔ سوری ابا، مجھے یہ کال لینی پڑے گی۔ کوئی بات نہیں۔ انہوں نے گہری سانس بھری۔ اب وہ باتیں کرتی سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی۔ مسز زمر، میں اسی ہوٹل سے آ رہا ہوں، وہ بتا رہا تھا۔ تصاویر میں نیچے ایک ہولڈنگ بورڈ نظر آ رہا ہے۔ پورے ہوٹل میں اوپر نیچے صرف 9 ایسے کمرے ہیں جن سے یہ اینگل بن سکتا ہے۔ آپ نے 9 کے 9 کمرے دیکھ لیے؟ جی، مگر پکچر اسی کمرے سے لی گئی ہیں جس سے آپ پر فائرنگ کی گئی۔ کیسے؟ زمر نے بات کاٹی۔ اف، اس کے معالج کو 100 درے تو لگنے چاہیے، مگر بظاہر تحمل سے بولا۔ دیکھیں، تصویر میں کھڑکی کے پٹ پر ایک نشان سا ہے، کیل وغیرہ ٹھوکنے کا یا ٹھوک کر نکالنے کا۔ یہ نشان مجھے ان 9 کمروں کی کسی کھڑکی پر نہیں ملا سوائے اسی کمرے کے۔ اب پینٹ کی وجہ سے ڈھک گیا ہے لیکن موجود ہے، یعنی ہمارا ٹرافی کلیکٹر بھی اسی کمرے میں موجود تھا، تو وہ فارس کے جانے کے بعد آیا ہوگا۔ نہیں، وہ کافی دیر سے یہاں تھا۔ احمر، میں بہت احسان مند رہوں گی اگر آپ ایک ہی سانس میں پوری بات بتا دیں، وہ اکتائی۔ یہ ہوئے پورے 150 درے۔ تصاویر میں کھڑکی کے شیشے میں جو عکس پڑ رہا ہے، اس میں میز کے اوپر گرے ایش ٹرے نظر آ رہی ہے۔ زوم کر کے دیکھا میں نے، مگر ہوٹل کی کراکری میں تمام ایش ٹریز اب بھی اور تب بھی شفاف شیشے کی ہیں۔ غور کیا تو معلوم ہوا کہ ایش ٹرے سگریٹ کی راکھ سے بھرے ہونے کے باعث گرے لگ رہی ہے، یعنی ہمارا ٹرافی کلیکٹر کافی دیر سے بیٹھا انتظار کرتے ہوئے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ چین اسموکر ہے وہ، اور غازی سگریٹ نہیں پیتا۔ زمر چند لمحے خاموش رہی، یعنی وہ فارس کے ساتھ تھا، یا شاید غازی اس کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے واقعی فریم کیا گیا ہو۔ اس کو بے گناہ مت سمجھیے، اس نے یہ کیا ہے، مجھے یقین ہے، مگر لہجہ اب اتنا سخت اور مضبوط نہیں تھا۔ مجھے اس ٹرافی کلیکٹر کے بارے میں مزید کوئی ٹھوس ثبوت معلوم کر کے دیں۔ آپ نہ بھی کر سکے تب بھی آپ کی فوٹیج آپ کو دے دوں گی۔ احمر کے اندر تک ٹھنڈ سی پڑ گئی۔ چلو، 50 درے واپس لیے۔ وہ فون رکھ کر آئی تو ابا کو سیم لان میں لے جا رہا تھا اور فارس باہر سے آ رہا تھا۔ زمر نے جلدی سے آ کر اپنا لیپ ٹاپ آف کیا۔ وہ سیدھا اسی طرف آیا۔ آپ کا اندازہ درست تھا، ڈاکٹر بخاری کو شادی کو غائب کرنے کے لیے کوئی رقم نہیں دی گئی۔ وہ چند کاغذات اس کی طرف بڑھاتے بولا، مگر 1 ماہ قبل کچھ فورن ڈونرز نے ہسپتال کے لیے مشینری عطا کی ہے۔ اوہ، سارا پیپر ورک کلین ہے، سارا قانونی طور پر ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ وہ کاغذات الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جس میں شدید تپش تھی۔ قانون کی بات بھی کون کر رہا ہے اس وقت؟ جج، جیوری اور جلاد۔ فارس طاہر غازی ہے۔ سینے پر انگلی سے دستک دی اور اوپر چڑھتا گیا۔ زمر نے بے اختیار مڑ کر اسے دیکھا۔ میں بڑھتا ہوں زندگی کی جانب، لیکن زنجیر سی پاؤں میں چھنک جاتی ہے۔ ان سے دور اس سینڈ کلر دیواروں والے کمرے میں وہ بیڈ پر پیر اوپر کر کے بیٹھا تھا، اپنے قرآن کو ہاتھ میں لیے۔ وہ سر ورق پر ہاتھ پھیرتا کچھ سوچ رہا تھا، پھر چہرہ اٹھایا، قرآن کھولا، پانی کے جگ کو دیکھا جو سائڈ ٹیبل پر دھرا تھا۔ اس میں اپنا عکس نظر آیا، گردن کے نشان واضح طور پر تھے، باقی سب کچھ مندمل ہو چکا تھا۔ اس نے گننے کی کوشش کی، یہ اگست کے آخری دن تھے۔ اسے 3 ماہ ہو چکے تھے اس قید میں۔ خیر، میرا وقت بھی آئے گا۔ نظریں میری پر پڑیں جو سامنے کوچ پر بیٹھی تھی۔ تم نے کیا کیا تھا جو مسز کاردار نے نوکری سے نکالا؟
روز روز یہ سوال مت دہرایا کرو۔ اکتا کر میگزین لیے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ اسے اس کو باہر ہی نکالنا تھا، سو اب آرام سے توجہ سے قرآن کی طرف مبذول ہوا۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس روز وہ چیونٹی والا قصہ پورا بھی نہیں پڑھ پایا تھا جب مایا نے اسے انجیکشن دیا تھا، پھر بعد میں صرف ناظرہ تلاوت کرتا رہا۔ کچھ دن کہاں تھا وہ تفسیر میں مطلوبہ آیت ڈھونڈ کر زیر لب پڑھنے لگا تو سلیمان مسکرا دیے ہنستے ہنستے اس چونٹی کی بات پر۔ سعدی وہیں رکا، مسکرا دیے ہنستے ہنستے۔ پتہ ہے کیا اللہ، میں نے بہت سوچا کہ ان الفاظ کی کیا ضرورت تھی قرآن میں۔ دیکھیں نا، یہ تو افسانہ نگار کرتے ہیں، کرداروں کے چہرے کے تاثرات، ہنسی وغیرہ بتانا۔ قرآن میں مگر کچھ بھی ایکسٹرا نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ خیر وجوہات تو بہت سی ہوں گی، مگر مجھے یہ سمجھ آیا کہ دیکھیں، یہی قصہ تورات میں یوں لکھا ہے کہ چونٹی کی بات سے سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے اسے پٹخ دیا وغیرہ وغیرہ، مگر اس آیت نے دوسری آسمانی کتابوں میں درج اس مسخ شدہ قصے کو گویا کینسل کر دیا اور بتایا کہ آپ کے انبیاء کتنے پیارے اور نرم دل لوگ تھے۔ نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا، اور دوسری بات آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ وہ ہنستے ہنستے مسکرا دیے۔ میں نے ان دو الفاظ پر غور کیا تو یوں لگا کہ خالی وہ مسکرا دیا بھی کہا جا سکتا تھا، پھر ہنستے ہنستے مسکرا دیا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر احساس ہوا غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو چونٹی کی بات نے اتنا لطف دیا کہ وہ ہنسنے کو تھے مگر ضبط کر کے صرف مسکرا دیے۔ انبیاء بہت مسکرانے والے لوگ تھے، مگر ان کے مسکرانے میں بھی مینرز ہوتے تھے، گریس تھی، وقار تھا۔ وہ اونچا قہقہ نہیں لگاتے تھے، ایسے نہیں کہ حلق کا کوہ نظر آئے، اس لیے ان کے دل زندہ تھے۔ کیا کوئی ہے جو میرے انبیاء کا مقابلہ کر سکے؟ ان قدیم قصے کہانیوں کو پڑھتے وقت احساس وقت کا ختم ہو جاتا تھا۔ وہ اپنا کمرہ سجن، ان 3 ماہ کی اذیت، ہاشم کی باتیں سب بھولتا جا رہا تھا اور صرف پڑھتا جا رہا تھا۔ پھر سلیمان اس کی بات سے ہنستے ہنستے مسکرا دیے اور کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے توفیق دے میں آپ کے احسان کا شکریہ کروں جو آپ نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر کیا، اور یہ کہ میں وہ نیک کام کروں جو آپ پسند کریں اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لیں۔ اس نے تھکی ہوئی سانس لی۔ سلیمان علیہ السلام نے احسان کا شکر کرنے کا کہا تو اپنے ماں باپ کا ذکر کیوں کیا؟ 1 منٹ۔ گھنگریالے بالوں والے لڑکا ہونٹ دبا کر سوچنے لگا۔ وہ چونٹی کی ذہانت پر مسکرائے تھے، بات تو چونٹی کی ہو رہی تھی، تو سلیمان علیہ السلام کو اپنے ماں باپ کا خیال کیوں آیا؟ شاید اس لیے وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اولاد کو یہودی، عیسائی یا مسلمان بناتے ہیں، نمازی یا بے نمازی بناتے ہیں، ورنہ پیدا تو ہر کوئی اللہ کی فطرت پر ہوتا ہے۔ یعنی کہ شکر ادا کرنا بھی توفیق سے ملتا ہے۔ توفیق دعا سے ملتی ہے، مطلب کہ دنیا میں ہر چیز دعا سے ملتی ہے۔ اگر دعا سے یقین اٹھ جائے تو اس یقین کے لیے بھی دعا ہی مانگی جاتی ہے۔ اور دیکھیں اللہ، سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر تھے، وہ آلریڈی اتنے نیک تھے، پھر بھی دعا کر رہے تھے کہ اللہ آپ مجھے نیک بندوں میں شامل کر لیں، اور پھر وہ نیک کام جو اللہ آپ پسند بھی کریں۔ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، وہ سوچ رہا تھا، اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ دل میں بول رہا ہے یا زبان سے کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اکثر دیکھتا ہوں لوگ میوزک شوز منعقد کر کے چیریٹی جمع کرتے ہیں۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، موسیقی کی اجازت اللہ آپ نے ہمیں نہیں دے رکھی، اور کسی کے نام ماننے سے حرام
حلال نہیں ہو جائے گا۔ سو انسان کو نیک کام کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کے اصولوں کے مطابق ہے بھی یا نہیں، ورنہ جیسے اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات اللہ گناہ گاروں سے بھی دین کا کام کروا لیتا ہے، یعنی کہ اگر نیت یا طریقہ درست نہ ہو تو ہم بہت عمل کرنے والوں مگر صرف تھکنے والے ہوں گے۔ عاملتا ناسبہ، اف، میں صرف ڈرانے والی باتیں کیوں سوچتا ہوں اور کرتا ہوں؟ جھرجھریلی، شاید اس لیے کہ مجھے لگتا ہے ہر وقت لوگوں کو اور خود کو سب معاف ہو جائے گا، اور جنت کی حوروں کا کہہ کر سلائے رکھنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ بار بار انسان کو ریئلٹی کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ خیر، وہ اگلی آیت کی جانب بڑھا، اور سلیمان نے پرندوں کی حاضری لی تو کہا، کیا بات ہے جو میں ہدہد کو نہیں دیکھتا؟ کیا وہ غیر حاضر ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کروں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ تو ثابت ہوا اللہ کے حسن اخلاق اور چیز ہے، اور ڈسپلن کے لیے سخت اصول بنانا اور چیز ہے۔ خیر، نگاہیں اگلی آیت پر جمائیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور کہا، میں حضور کے پاس وہ خبر لایا ہوں جو حضور کو معلوم نہیں، اور لایا ہوں ملک سبا سے یقینی خبر۔ میں نے ایک عورت کو پایا ہے جو ان پر حکمرانی کرتی ہے، یعنی ملکہ سبا، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا بڑا سا تخت ہے۔ میں نے پایا ہے کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے ہیں۔ وہ انہیں راستے سے روک رہا ہے، سو وہ درست راہ پر نہیں چلتے۔ اس عجیب قصے کو پڑھتے پڑھتے وہ ان الفاظ پر ٹھہرا، شیطان نے ان کے اعمال ان کو خوبصورت کر کے دکھائے ہیں۔ مطلب کہ یہ مسئلہ کیا ہے شیطان کے ساتھ؟ ایک دم سے اسے بہت سارا غصہ آیا۔ کیا یہ انسان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا؟ ہمیں بری چیزیں اچھی بنا کر دکھاتا ترک نہیں کر سکتا؟ ہم سکون سے اللہ کی عبادت کیا کریں، شکر کیا کریں، حلال کھائیں، لوگوں سے بھلائی کریں۔ آپ نہ شیطان کو لاک اپ کر دیں کبھی۔ اور بولتے بولتے وہ رکا، اور رمضان میں یہی تو ہوتا ہے، مگر پھر بھی نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اوہ اچھا، سوری، یہ شیطان کو لاک اپ والی بات واپس لیتا ہوں۔ خواہ ایموشنل ہو گیا میں، سر جھٹک کر آیات کی طرف متوجہ ہوا۔ وہاں ہدہد کہہ رہا تھا، اللہ ہی کو کیوں سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، سب کو وہ جانتا ہے۔ اللہ ہی ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ وہ 27 سے کہنے لگا، ایک بات ہے، ہدہد بہت ہی سیانہ تھا، مطلب کہ ہدہد ایک پرندہ ملکہ سبا کے عظیم الشان تخت کو دیکھ کر بھی وہ اللہ آپ کا وہ عرش عظیم نہیں بھولا جو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک ننھا سا پرندہ بھی دل کا ایسا بادشاہ ہے کہ اس کو ملکہ کی شان و شوکت نے یوں محبوط نہیں کیا کہ وہ اللہ کو بھول جائے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی لش پش چمکتے مال پر آ جائیں، کسی 7 اسٹار ہوٹل کے فنکشن میں چلے جائیں تو دولت کی ریل پیل نگاہوں کو یوں خیرہ کرتی ہے کہ ہم سب بھول جاتے ہیں۔ اکثر اچھی اچھی عبائے والی اسکارف والی لڑکیاں یورپ یا امریکہ چلی جائیں تو ایک ہفتے میں حجاب اتر جاتا ہے، وہ مغربی لباس کو اپنا لیتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں ملک بدلنے سے اللہ تو نہیں بدلتا، دین تو نہیں بدلتا، ایک پرندے کو بھی جو بات پتہ ہے وہ ہمیں کیوں بھول جاتی ہے؟ وہ کچھ دیر بیٹھا، بڑبڑاتا رہا، اڑتا رہا، پھر قرآن رکھا اور دعا مانگی، مجھے کم از کم اتنا مضبوط تو کر دیں جتنا وہ ہدہد تھا، دل کا بادشاہ۔ اور یہ تو سعدی یوسف کی 25 سالہ زندگی کے تجربوں کا نچوڑ کہتا تھا کہ قرآن پڑھنے کے بعد مانگی جانے والی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ وہ دعا مانگ کر اٹھ کھڑا ہوا،
दीवार पर लगे आईने में अपना अक्स देखा। वो नीली जीन्स और स्याह शर्ट में मलबूस था। चेहरा कदरे कमज़ोर मगर आंखें रंजीदा लगती थीं। वो खुद को देखते सोचता रहा। फिर दरवाज़ा बजाया। मैरी और गार्ड उसे खोलते ही सामने नजर आए। मैं खाना ला रही हूँ, तुम? मुझे हाशिम से बात करनी है, अभी इसी वक्त। और तुम? गार्ड को देखा। मुझे घूरो मत, अपनी गन की नुमाइश भी मत करो मेरे सामने। मुझे कभी शूट किया ना तो तुम्हारा मालिक तुम्हें शूट कर देगा। इस कंपाउंड में अगर कोई नहीं मरने वाला तो वो मैं हूँ। अब फ़ोन ला कर दो मुझे। वो उसकी टोन पर हैरान हुई मगर बिला चूं चरा फ़ोन लाकर इसको थमा दिया। वो लाइन पे हैं और सिर्फ वन वे फ़ोन है, इसलिए फॉल बंद करके किसी और को करने की जहमत नहीं करना। साथ ही उसे घूरा। सादी ने वहीं खड़े खड़े फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ खामोशी थी। मिस्टर हाशिम कारदार, सुना है उस वक्त आप मुझसे मिलने आए थे। वालेकुम अस्सलाम सादी। तंज करने की ज़रूरत नहीं, मेरे नज़दीक अस्सलामुअलैकुम एक दुआ है, और दुआ वो आखिरी चीज़ है जो मैं तुम्हें दूंगा। फ़िलहाल तो हाशिम, तुम मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक फहरिस्त है। चबा चबा कर वो कह रहा था और अध खुले दरवाजे में मैरी और गार्ड हक्का बक्का खड़े उसे देख रहे थे। उन्होंने उसे इस टोन में बात करते कभी नहीं देखा था। मेरा ख्याल था तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है, मगर जो खाना मुझे दिया जा रहा है वो तुम्हारे कुत्ते भी नहीं खाते होंगे, इसलिए आइंदा मैं बताऊंगा वही मेन्यू मुझे दिया जाएगा। मुझे मेरी मर्ज़ी की किताबें, पेन और लिखने के लिए साफ जर्नल्स चाहिए। मुझे एक टीवी चाहिए जिस पर मेरे मुल्क के लोकल चैनल्स आते हों। मुझे कपड़ों के 10 नए जोड़े चाहिए और मुझे वॉक करने के लिए कोई जगह चाहिए। इसी कंपाउंड का कोई कमरा हो बेशक। और कुछ? संजीदगी से पूछा गया। और बस इतना कि उस रोज़ जो तुमने किया वो बुज़दिलाना हरकत थी। मुझे मफलूज कर दिया क्योंकि तुम मेरे रिएक्शन से डरते थे। इतना भी क्या डरना हाशिम, मैं तुम पे तब झपटता जब मुझे तुम्हारे किसी लफ्ज़ का एतबार होता, मगर तुम झूठ बोल रहे थे। वो तस्वीरें और वो बातें तुमने मेरा जहन ख़राब करने के लिए कही थीं, इसलिए मैंने उनको फाड़ दिया है। क्योंकि मेरी बहन ने तुमसे कोई गलत बात नहीं कही, वो तुमसे USB का ही पूछ रही थी। इसलिए मैं तुम्हें दावत देता हूँ, मेरे पास आओ, मेरे सामने बैठो और मेरी आंखों में देखकर वो सब दोहराओ जो तुमने उस दिन कहा, मगर मुझे मफलूज नहीं करो। फिर देखो मैं क्या जवाब देता हूँ। तुम्हें अपनी ऑफ़र का जवाब चाहिए ना? सादी, मुझे तुम्हारी बहन में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरे नज़दीक वो मेरी बेटी की उम्र की है, लेकिन मैंने जो कहा वो खाली धमकी नहीं थी। मैं करने पर आऊँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। फ़ोन पे नहीं हाशिम, मेरे सामने, मेरी आंखों में देखकर ये बात कहना। और फ़ोन मैरी की तरफ बढ़ा दिया। हाशिम ने फ़ोन रखते ही इंटरकॉम उठाया। कैप्टन अशर से कहो हफ्ते के रोज़ जेट तैयार रखे, मुझे मुल्क से बाहर जाना है, किसी का दिमाग दुरुस्त करना है। अपने प्राइवेट जेट के पायलट के लिए पैगाम देकर उसने रिसीवर वापस डाल दिया और इधर सादी के कमरे में खड़ी मैरी ने फ़ोन गार्ड को देकर जाने का इशारा किया। फिर वो चला गया तो वो दरवाज़ा बंद करके चंद लम्हे इसको देखती रही। नेकलेस? क्या? सादी ने अब्रू उठाई। मैंने मिसिस कारदार का नेकलेस चुराया था, इसीलिए उन्होंने मुझे नौकरी से निकाला था, और फिर इसको देखे बिना बाहर चली गई। सादी वहीं खड़ा गहरे सांस लेता रहा। खुद को नॉर्मल करने लगा। दिल का बादशाह बनना इतना मुश्किल नहीं था। करो कंज जबी पे सरे कफ्न मेरे कातलों को गुमाना हो, कि गरूर इश्क का बाकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। वो रात गर्म और बेरहम, ठंडी और मुंतकिम सभी थी। इस इलाके में वीरान प्लाट थे या फासले फासले पर इमारतें। रात के इस पहर सड़क सुनसान थी। थोड़ी देर पहले स्ट्रीट लाइट भी अचानक से ऑफ हो गईं। ऐसे में डॉक्टर एमन के नौ तामीर शुदा अस्पताल की इमारत
اس وقت اندھیر پڑی تھی، دروازے پر تالا لگا تھا اور باہر 2 گارڈز موجود تھے۔ وہ آپس میں اسٹریٹ لائٹس کی بات کر رہے تھے۔ پیڈسٹل فین ساتھ ہی چل رہا تھا۔ ایک گارڈ جمائی لیتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ ہی رہا تھا کہ دفعتاً اس کے کاندھے میں کوئی شے آ کر چبھی۔ چبھن شدید تھی، پھر ہلکی ہوتی گئی۔ جسم کسی خالی بادل کی مانند ہو رہا تھا۔ گردن اور کاندھے کے درمیان کوئی سرنج سی چبھی پڑی ہے۔ آنکھوں سے اسے نظر آیا کہ ساتھ والا گارڈ کرسی سے نیچے گرتا جا رہا تھا۔ اس کا اپنا جسم بھی ڈھلک رہا تھا اور اسی ڈھلکی گردن سے اس نے دیکھا 2 جوگرز والے پیر اس کے سامنے آ رکے تھے۔ جوگر سے اوپر جینس نظر آئی، اس سے اوپر نہ دیکھ سکا اور غنودگی میں ڈوبتا گیا۔ جینس کے اوپر اس نے سیاہ شرٹ پہن رکھی تھی جس کے آستین کلائی سے بالش بھر پیچھے ختم ہو جاتے تھے۔ نگاہ اوپر اٹھاؤ تو اس کا چہرہ نظر آتا تھا جو اس وقت پتھریلا سا تھا، چھوٹے کٹے بال اور ہلکی بڑھی شیو۔ آنکھوں میں سرد تپش تھی اور پہلو میں گرے ہاتھ میں پستول تھی۔ اندھیرے میں بھی فارغ غازی کی ٹھنڈی آنکھوں میں چبھن نظر آتی تھی۔ ڈاکٹر ایمن میرے ساتھ دہرائیے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاتی ہوں کہ جو کہوں گی سچ کہوں گی، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی۔ 3 سال پہلے وہ سفید کرتے میں ملبوس ڈیفینس کی کرسی پر بیٹھا سلگتی ہوئی نظروں سے کٹہرے کو دیکھ رہا تھا جہاں کھڑی ڈاکٹر ایمن سے حلف لیا جا رہا تھا۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں جو کہوں گی سچ کہوں گی اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی اور عدالت سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی۔ فارس نے پستول پچھلی جیب میں اڑسا، جھکا، دونوں گارڈز کی گردنوں سے ٹرنکلائز ڈارٹس نکال کر کاندھے پر لٹکے ہک میں ڈالے، پھر ایک کو کاندھے سے گھسیٹتا ہوا سڑک کے اس پار لے جانے لگا جہاں جھاڑیاں تھیں۔ کیا آپ اس شخص کو پہچانتی ہیں ڈاکٹر ایمن؟ جی، یہ وارث غازی کی تصویر ہے، وہ میرے پیشنٹ تھے، 3 ماہ تک وہ میرے پاس آتے رہے۔ آپ جانتی ہیں جج نے آپ کو ڈاکٹر پیشنٹ پرویلیج توڑنے کا حکم دیا ہے، اس لیے آپ وارث غازی کے سیشنز کی ٹیچر سے عدالت کو مطلع کریں۔ آپ دونوں بے سود ہو گئے۔ گارڈ 2 جھاڑیوں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے اور کاندھے پر بیگ لٹکائے واپس ہسپتال کی عمارت کی جانب وہ چلتا جا رہا تھا۔ اب ایک ہاتھ میں چھوٹا کلہاڑا بھی نظر آ رہا تھا۔ دروازے کے سامنے وہ رکا اور زور سے کلہاڑا تالے پر مارا۔ تالا ٹوٹا۔ اس نے آگے ہو کر دروازے کو ٹھوکر ماری۔ دروازہ اڑتا ہوا دوسری طرف جا لگا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ وارث پریشان تھا اور گلٹی بھی، اس نے بتایا، اور یہ سب میرے نوٹس میں بھی لکھا ہے جو میں نے عدالت کے حوالے کیے ہیں، کہ وہ اپنے بھائی فارس کی بیوی کو پسند کرتا تھا اور اس کے ساتھ تعلقات تھے۔ کٹہرے میں کھڑی عورت سکون سے کہہ رہی تھی اور سامنے بیٹھا سفید کرتے والا غازی اس کو انہی چپتی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ آنکھوں میں سرخی آ رہی تھی اور مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا کہ شروع میں لڑکی راضی نہیں تھی، سب زبردستی ہوا، مگر اب وہ بھی مکمل طور پر انوالوڈ ہو چکی ہے۔ وہ بہت گرتی تھا، اسے ڈر تھا کہ اس کے بھائی کو علم نہ ہو جائے۔ اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا، بتیاں روشن ہونے لگیں۔ اندر سے ہسپتال ٹائلز کے فرش اور سفید دیواروں سے جگمگا رہا تھا۔ قیمتی فرنیچر، بہترین مشینری، بس 2 مہینے بعد وہ افتتاح کے لیے تیار تھا۔ وہ بتیاں جلاتا آگے بڑھتا گیا، آنکھوں میں سرد سی ٹھنڈ لیے۔ وہ ایک ایک کمرے کو دیکھتا جا رہا تھا۔ اپنی موت سے 2 دن قبل وہ میرے پاس آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے بھائی کو اس کے افیئر کا علم ہو گیا ہے اور وہ اس سے چھپتا پھر رہا ہے، اسی لیے وہ گھر نہیں جا رہا بلکہ ہاسٹل میں رہ رہا ہے۔ وہ تنہائی میں فارس سے ملنے سے گھبرانے لگا ہے۔ فارس قدم قدم چلتا آگے بڑھ رہا تھا۔ 3 سال پہلے کے عدالتی کمرے کی ساری کارروائی اس کے چہرے پر اترے سرد پن کے اندر اب پنہا تھی۔ جی ہاں، فارس غازی کے لیے بھی کورٹ نے مجھے اپوائنٹ کیا تھا۔ میں پچھلے 8 ماہ سے فارس کا علاج کر رہی ہوں۔
اپنے کلائنٹ کا پریلیوج توڑتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ کانفیڈینشلی کے 5 سی میں سے ایک اگر کانسینٹ ہے تو وہ میرا مریض مجھے نہیں دے گا۔ نظروں کا رخ فارس کی طرف موڑا۔ وہ انہی سرخ گلابی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ دوسرا سی کورٹ آرڈر ہے، مگر میرے نزدیک اس سے زیادہ اہم کانٹیننٹ ٹریٹمنٹ ہے، اور فارس کے لیے یہ بہتر ہے کہ میں یہ سب کورٹ کو بتاؤں۔ آئی ایم سوری فارس۔ وہ وسط کمرے میں آ کھڑا ہوا، بیگ کھولا اور اندر سے کاغذوں کا ایک پلندہ نکالا۔ پہلے صفحے پر چند الفاظ نظر آئے: سرکار بنام فارس غازی، PW پروسیکیوشن وٹنس، ڈاکٹر ایمن کی گواہی۔ وہ انہی سرد آنکھوں میں آنچ لیے اس پلندے کو دیکھ رہا تھا۔ ٹریٹمنٹ کے دوران فارس نے مجھے بتایا کہ اسے پہلے دن سے اپنی بیوی کی حرکتیں پسند نہیں تھیں۔ وہ انمیچیور اور بچکانہ سی تھی، مگر وہ اس کو چانس پر چانس دینے لگا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے ساتھ دیکھ لیا۔ اس کی غیرت کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ 2 دن سو نہیں سکا، کسی کو بتا نہیں سکا، وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ کیا آپ نے اسے یہ اعتراف کروانے کے لیے کبھی کوئی ڈرگ استعمال کی؟ نہیں، میں نے کبھی اس کو کوئی سائیکو ایکٹیو ڈرگ نہیں دی۔ اس نے بیگ سے ایک چھوٹی سی استری نکالی، کاغذوں کا پلندہ میز پر رکھا اور استری کا لوہا کاغذوں کے اوپر لٹا دیا۔ پلگ لگا کر سوئچ آن کیا، پھر کلہاڑا اٹھایا۔ اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ان دونوں کو قتل کر دے، مگر وہ پکڑے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے پوری کوشش کی یہ آنر کلنگ نہ لگے۔ فارس غازی نے 2 نومبر اور 28 جنوری والے سیشن میں اعتراف کیا تھا کہ اس نے یہ دونوں قتل کیے ہیں اور اسے ان پر بہت افسوس ہے۔ آپ میرے نوٹس چیک کر سکتے ہیں۔ آڈیو ٹیپ کی اجازت اس نے مجھے نہیں دی تھی۔ اب میں یہ سب اس لیے کورٹ کو بتا رہی ہوں کیونکہ اگر آپ نے فارس کو ضمانت پہ رہا کیا تو وہ خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مجھے اپنے پیشنٹ کی فکر ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی اور جرم میں ملوث ہو کر چند دن بعد پھر جیل میں بند ہو جائے، اس لیے ابھی کچھ ماہ تک اسے کسٹڈی میں رہنا چاہیے۔ وہ دیوار تک آیا، چند لمحے اپنی سرد آنکھوں سے دیوار پہ لگے پائپ کو دیکھتا رہا، پھر پوری قوت سے کلہاڑا اس پر مارا۔ پائپ چیرا گیا، سیس کی آواز سے گیس لیک ہونے لگی۔ فارس طاہر غازی نے اپنے بیگ کاندھے پر ڈالا اور راہداری کی طرف چلتا گیا۔ استری تلے رکھے کاغذ درمیان سے ہلکے ہلکے بھورے ہونے لگے تھے۔ وہ دروازے سے باہر نکل آیا اور اسے بند کر دیا۔ ایک نظر اٹھا کر اس 2 منزلہ خوبصورت عمارت کو دیکھا۔ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے خفا ہوگے۔ سماعت ختم ہونے کے بعد وہ اس کی کرسی کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ سرخ آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا، مٹھی زور سے بھینچ رکھی تھی۔ مگر مجھے تمہاری فکر ہے، تم ٹھیک نہیں ہو۔ اگر باہر جاؤ گے تو خود کو نقصان دو گے۔ فارس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے۔ تم نے یہ سب اس دن مجھے بتایا تھا جب میں نے تمہیں ٹروتھ سیرم دیا تھا۔ تمہیں یاد نہیں ہوگا، مگر میں کورٹ میں یہ کہنے پر مجبور تھی۔ مجھے نوٹس پر نوٹس آ رہے تھے، پھر میں نے جو بھی کیا تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا۔ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپکا، انگوٹھی کے اندر کچھ نوکیلا سا چبھا۔ تم ایک دن دوبارہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ آؤ گے۔ چند سال کی تو بات ہے۔ اب وہ جا رہی تھی۔ سفید کرتے والے شخص نے سرخ آنکھوں کا رخ موڑ کر اسے جاتے دیکھا۔ مجھے اس دن کا انتظار ہے ڈاکٹر، وہ بڑبڑایا تھا۔ ہسپتال کی عمارت اسی طرح اندھیر کھڑی تھی اور فارس غازی اب اس سے دور چلتا آ رہا تھا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے، کاندھے پر بیگ اٹھائے، وہ مطمئن سے قدم اٹھا رہا تھا۔ پس منظر میں کھڑی تاریک عمارت دور دور ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دم رات میں روشنی ہوئی۔ عمارت کے اندر دھماکہ سا ہوا، سنہری آنکھ کے شعلے کھڑکیوں سے باہر لپکنے لگے۔ دروازے جل رہے تھے، آگ کے ہاتھ انگلیاں پھیلائے آسمان کی طرف بڑھ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا جا رہا تھا، چلتا جا رہا تھا۔ اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں، تنہا لیے دل کو
ایک زمانے میں مزاج ان کا سر عرش بریں تھا۔ آسمان پر سورج طلوع ہو رہا تھا، آسمان رڈ تھا، ہسپتال کی عمارت کوئلے کی طرح سیاہ پڑی تھی، دھوئیں کے بادل ابھی تک اوپر اٹھ رہے تھے اور ارد گرد رش تھا، فائر بریگیڈ، رپورٹرز کے کیمرے، پولیس، ایک جگہ وہ دونوں گارڈز کھڑے ایک پولیس والے سے بات کر رہے تھے، فاصلے پر ایک پولیس موبائل کے ساتھ اے ایس پی سرمد چکڑا تحمل سے توقیر بخاری کو سن رہا تھا، جو پاگلوں کی طرح غرا رہے تھے۔ تم لوگوں نے میری برسوں کی محنت برباد کر دی، اپنے بچوں کی طرح خیال کیا تھا اس عمارت کا میں نے۔ ڈاکٹر صاحب آرام سے، میں نے کہا نا تفتیش ہو رہی ہے۔ خاک تفتیش کرو گے تم؟ کل تم نے مجھے فون پہ کہا تھا اوپر والے کہہ رہے ہیں اگر پھر کوئی مطالبہ کیا تو جو ہے وہ بھی نہیں رہے گا، اور آج میرا ہسپتال جلا ڈالا گیا۔ میں اندھا ہوں، میں بچہ ہوں۔ آستین سے کف رگڑتے، پسینے سے تر سرخ اور چہرے کے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے دبا دبا سا چلایا تھا وہ۔ تم سب بھگتو گے، وہ نیاز بیگ کا بھائی اور تم سب ملے ہوئے ہو۔ میں بڑا لحاظ کر رہا ہوں آپ کا، محنت نہ محنت یہ جگہ آپ کو دی، آدھی سے زیادہ مشینیں ہم نے آپ کو دیں۔ ناگواری سے ٹوکا، میں نے اپنی ساری جمع پونجی کنسٹرکشن پر لگائی، میرے اوپر قرضہ ہے، مجھے کنگال کر دیا تم لوگوں نے۔ وہ بال نوچ رہا تھا، وہ واقعی بال نوچ رہا تھا۔ قدرے فاصلے پر کار آ کر رکی اور تیزی سے دروازہ کھول کر ڈاکٹر ایمن باہر نکلی۔ ادھر ادھر دیکھتی قدم بڑھائے تو سامنے عمارت نظر آئی، وہ زنجیر پا ہوئی، برف ہوئی، نمک کا مجسمہ ہوئی، اس کی آنکھیں اس کوئلے کی سی ہوئی عمارت پر جا ٹھہری، لب ہلکے سے کھلے اور دل خالی ہو گیا۔ بے اختیار اس نے کار کے سہارا لیا اور دروازے سے ٹیک لگائی۔ سب جل کر راکھ ہو گیا۔ بنا پلک جھپکے وہ اس عمارت کو دیکھے جا رہی تھی، اس کا رنگ پیلا زرد ہو رہا تھا اور کانوں کے ہیرے ویسے ہی جگمگا رہے تھے۔ کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مد مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا۔ اس شام ڈاکٹر ایمن بہت تھکی نڈھال سی اپنے لاؤنج میں اندھیرا کیے بیٹھی تھی۔ گھر خالی تھا، بچوں کو نانی کی طرف بھیج دیا تھا اور ڈاکٹر توقیر تھانے گئے ہوئے تھے۔ وہ پیر اوپر کیے یک ٹک بیٹھی خلا میں دیکھ رہی تھی، پھر یکا یک کھٹکا سا ہوا، وہ چونکی، ٹھک 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 مدھم سی بیٹ، وہ سست روی سے اٹھی اور راہداری کی طرف آئی۔ اندھیر کمرے میں ادھر ادھر چلتی اپنی اسٹڈی کے دہانے پر آ رکی۔ دروازہ دھکیلا، اندر گھپ اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے نیلگوں روشنی اندر آتی تھی۔ وہ جانے لگی تبھی یک دم رکی۔ میز کے پیچھے کنٹرول چیئر پر کوئی بیٹھا تھا، اس کا سارا وجود اندھیرے میں تھا، صرف ایک ہاتھ نظر آ رہا تھا جس سے وہ میز پر ایک پین کو ٹک ٹک بجا رہا تھا۔ پنجاب پریزن کے 4 C ہوتے ہیں، کنٹرول، کسٹڈی، کیئر اور کریکشن۔ تاریکی میں بھی وہ اس کی آواز تو سن سکتی تھی۔ وہ بت بن گئی، ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ کانفیڈینشنلٹی کے 5 C ہوتے ہیں جن کے تحت پریولیج توڑا جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ 9 کے 9 C یاد رہے، مگر مجھے صرف 1 C کا علم ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے آئی، پلکیں جھپک کر اندھیرے میں آنکھوں کو عادی کیا تو منظر واضح ہوا، اور وہ C ہے کاربن۔ وہ آگے ہوا، نیلی روشنی میں فارس کا چہرہ واضح ہوا، اس پر سرد سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں تپش تھی۔ وہ آگ اور برف ایک ساتھ دیکھ رہی تھی۔ وہ کاربن نہیں جو آپ کے کانوں میں ہے۔ انگلی سے ڈاکٹر ایمن کے کانوں کی طرف اشارہ کیا جن میں جگمگاتے ہوئے دنیا کے سخت ترین کاربن تھے، بلکہ ایک ہائیڈرو کاربن، وہ C جو آپ کو بھول گیا تھا، CH4۔ ڈاکٹر ایمن کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ میتھین، نیچرل گیس، وہ شل رہ گئی۔ تم نے آگ لگائی ہے میرے ہسپتال میں، ہے نا؟ تم نے کیا نا یہ سب؟ اس کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آیا۔ وہ ایک دم آگے آئی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ میرے برسوں کی محنت تھی،
وہ میری پوری زندگی تھا۔ وہ دبا دبا سا چلائی، ہمارے اوپر قرضہ ہے، اسے کیسے اتاروں گی میں تباہ ہو گئی ہوں فارس غازی۔ گڈ۔ اس نے سر کو خم دیا۔ ایمن کی آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے۔ تم نے مجھ سے بدلہ لیا نا، پریولوج توڑنے کا، پرجری کا۔ ہاں بولو۔ بولا تھا میں نے جھوٹ، اور اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ میز پر دونوں ہاتھ رکھے جھکی کھڑی وہ ناگن زخمی ناگن کی طرح پھونکار رہی تھی۔ میں ابھی کے ابھی پولیس بلا رہی ہوں، توقیر ACP، میں سب کو بتا دوں گی کہ تم نے کیا کیا ہے۔ کاؤنٹ آف مونٹے کرسٹو واپس آ گیا ہے، وہ ایک ایک سے بدلہ لے رہا ہے، اور میں، اس کا سانس بفر رہا تھا، میں میڈیا میں سب بتاؤں گی، تمہاری بیوی اور تمہارے بھائی کے افیئر کی ایک ایک تفصیل بتاؤں گی۔ نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ آواز پر وہ چونکی۔ کھڑکی کے پردے کے ساتھ کھڑی لڑکی آگے چلتی آئی اور فارس کی کرسی کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ وہ ایک انگلی سے مسلسل اپنی گھنگریالی لٹ لپیٹ رہی تھی اور اس کا چہرہ نیلی چاندنی میں دمک رہا تھا۔ ڈاکٹر ایمن ہاتھ ہٹا کر سیدھی ہوئی شرربار نظروں سے باری باری دونوں کو دیکھا۔ فارس اب پیچھے کو ٹیک لگائے بیٹھا مسلسل پین سے میز کی سطح پر ٹک ٹک کر رہا تھا۔ یہ تم دونوں کی بھول ہے کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ فارس نے قلم رکھا اور میز پر پڑا فوٹو فریم اٹھا کر سامنے کیا، جس میں ایمن، توقیر اور ان کے 3 بچے مسکرا رہے تھے۔ آپ کا بڑا بیٹا بہت پیارا ہے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر ایمن نے استہزائیہ اوہ کر کے سینے پر بازو لپیٹے۔ اچھا، تو تم میرے بیٹے کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہو؟ تم یہ نہیں کر سکتے۔ یو ڈونٹ ہیو اٹ ان یو۔ تم قاتل ہو نہ ہو سکتے ہو۔ اس بات پر زمر نے چند لمحے کے لیے فارس کو دیکھا، پھر چہرہ ڈاکٹر کی طرف موڑا۔ کوئی کسی کو قتل کرنے نہیں جا رہا ڈاکٹر ایمن، سکون سے بولی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ڈرائنگ روم میں دوسرا ویلنس کیمرے لگا ہے۔ ڈاکٹر ایمن نے بے یقینی بھرے غصے سے انہیں دیکھا۔ تم لوگوں نے میرے گھر میں کیمرے لگائے ہیں؟ اچھا، تو کیا ریکارڈ کیا تم نے؟ ASP اور ہماری باتیں؟ ہاں، ہم ایسی ملاقاتیں گھر پر نہیں کرتے۔ ہم یہی ریکارڈ کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے کچھ زیادہ دلچسپ ریکارڈ کیا ہے۔ کہتے ہوئے زمر نے اپنے اسمارٹ فون کی اسکرین روشن کی۔ نیم اندھیر کمرے میں روشنی چمکی، اسکرین اس کے سامنے آئی۔ ایمن کی آنکھیں اس پر جھکیں۔ یہ آپ کی اور آپ کے بہنوئی کی ایک گفتگو ہے۔ اس نے پلے نہیں کیا، صرف اسٹل امیج نظر آ رہا تھا، مگر ڈاکٹر ایمن کا چہرہ ایک دم سفید پڑنے لگا۔ اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا، کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ جیسا کہ میرے ہسبینڈ نے کہا، یہ آپ کا بڑا بیٹا بہت پیارا ہے، مگر وہ صرف آپ کا بیٹا ہے، ڈاکٹر توقیر کا نہیں۔ اسکرین سامنے لہرائی۔ اس کا باپ آپ کی بہن کا شوہر ہے۔ اوہ، ڈاکٹر توقیر کو تو علم نہیں ہے نا اس بات کا؟ ڈاکٹر ایمن کرسی کی پشت پکڑے پکڑے جھکی، چند گہری سانس لیے، پھر سامنے بیٹھی اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ فارس دونوں ہاتھ باہم ملائے میز پر آگے کو ہوا، اس کی نیم مردہ آنکھوں میں دیکھا۔ قدرت کا ایک اصول ہے، جب کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے جو اس نے نہ کیا ہو یا ترک کر چکا ہو، تو مرنے سے پہلے وہ خود اس میں ملوث ضرور ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے فارس کی نظروں میں تپش ابھری۔ تم نے میری بیوی پر بھری کچہری میں الزام لگایا تھا، تم نے میرے بھائی پر الزام لگایا۔ چند لمحوں تک ایمن کچھ بول نہ پائی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا تم یہ سب بھول نہیں سکتے؟ رہا ہو گئے، شادی کر لی، سیٹل ہو گئے ہو، کیا تم معاف نہیں کر سکتے؟ تم لوگوں نے معافی کب مانگی تھی؟ تم لوگوں نے میرے بھانجے کے ساتھ بھی وہی کیا جو میرے ساتھ کیا، لیکن اب کم از کم تم ایک لمبے عرصے تک کسی کے ساتھ دوبارہ یہ نہیں کر سکو گی۔ دوبارہ ٹیک لگائیں، آنکھیں سکیڑ کر اسے اسی تپش سے دیکھا۔ اور اب محترمہ آپ وہی کریں گی جو ہم آپ کو بتائیں گے۔ جی جی، ڈاکٹر ایمن اور ہم میں اور آپ میں یہی فرق ہے، وہ بھی خشک سا کہہ رہی تھی۔ ہم چاہیں تو آپ کے شوہر کو بتا دیں،
آپ کا میکہ بھی چھوٹے گا، سسرال بھی، بچے، شوہر سب الگ ہو جائیں گے، مگر ہم ایسا نہیں کریں گے۔ آپ کی ذاتی زندگی خراب نہیں کریں گے تب تک جب تک آپ ہمارے کیے پر عمل کرتی رہیں گی۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بے بسی سے انگلیاں مروڑتی زمر کو سن رہی تھی۔ آپ ہر ایک کو یقین دلائیں گی کہ اس واقعے میں علیم بیگ کا ہاتھ ہے، یہ بھی بتائیں گی کہ وہ آپ کو فون پر دھمکیاں دیتا رہا ہے۔ آگے آپ کو پتہ ہے آپ کو کیا کرنا ہے۔ ڈاکٹر ایمن نے بھیگے چہرے سے اس بات میں سر ہلایا اور اب وہ اسی سنجیدگی سے بولا، اب آپ بتائیے سعدی یوسف کے بارے میں۔ ہر وہ چیز جو اس رات ہوئی، زیادہ پسو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ چکی ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے، پھر اس نے چہرہ اٹھایا، آنسوؤں سے تر تھا۔ وعدہ کرو تم کبھی توقیر کو نہیں بتاؤ گے۔ میرے اور کامران کے درمیان اب کچھ نہیں ہے، وہ ایک پرانی بات تھی۔ توقیر کو سنی سے بہت محبت ہے، پلیز تم۔ ڈاکٹر ایمن، اگر آپ کے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ میرے جواب کے علاوہ ہوئے تو میں اسی وقت یہ ویڈیو ڈاکٹر توقیر کو فارورڈ کر دوں گا۔ اوکے۔ اس نے ہتھیلی سے آنسو رگڑتے ہاتھ اٹھائے۔ اس رات توقیر کو ASP کا فون آیا، اس نے کہا ایک لڑکا غائب کرنا ہے۔ جب اس کی حالت خطرے سے باہر، یہ مجھے پتا ہے، یہ بتائیے ASP کے علاوہ کون شامل تھا اس میں؟ وہ لمحہ بھر کو خاموش رہی۔ ہمارا رابطہ ASP سے تھا، مگر ASP اسی شخص سے ہدایت لیتا تھا جس سے تمہارے کیس میں لیتا تھا۔ رک کر اس کو دیکھا، تمہارا جج، جسٹس سکندر۔ مجھے پتا ہے جج بکا ہوا تھا اور تمہیں غلط پتا ہے، جج بکا ہوا نہیں تھا، جج خریدار تھا۔ زمر اور فارس نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ جج ہمارے یا نیاز بیگ کی طرح ایک مہرہ نہیں تھا، وہ اسی جرم میں برابر کا حصے دار تھا جس کو چھپانے کے لیے یہ سب ہوا تھا۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتی، پلیز اب یہاں سے جاؤ، کرب سے کہتے اس نے آنکھیں پھیر لیں۔ وہ اٹھا اور گھوم کر دروازے کی طرف جانے لگا۔ زمر بھی پیچھے گئی، تب ایمن بولی، آئی ایم سوری، جو میں نے کہا تمہارے ساتھ کیا سب کے لیے۔ فارس نے مڑ کر ایک نظر اس پر ڈالی۔ نہیں، آپ کو قطعاً کوئی شرمندگی نہیں ہے، 10 منٹ پہلے تک آپ وہ سب دہرانا چاہتی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر بھیگے چہرے سے فارس کو دیکھا۔ تب میں غصے میں تھی اور اب آپ خوفزدہ ہیں۔ مدھم مگر مضبوط آواز میں بولا، کم از کم 4 سال لگیں گے آپ کو اپنا قرضہ اتارنے اور دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے، اور آپ جانیں گی کہ ہر پل اپنی زندگی تباہ ہو جانے کا خوف کیا ہوتا ہے، خوف کی قید کیسی ہوتی ہے، وہ فیلنگ کیسی ہوتی ہیں جب آپ اپنی صفائی بھی نہیں دے سکیں، جب آپ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگیں۔ مگر ڈونٹ وری ڈاکٹر، آپ ایک دن نارمل ہو جائیں گی، چند سال ہی کی تو بات ہے۔ ہلکا سا ڈاکٹر ایمن کا کندھا تھپکا اور تیز قدموں سے باہر نکل آیا۔